صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ و جل شانہ کی حمد و ثنا نبی رحمت حضور ختمی مرتبت امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، قرآن مجید کے تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے اور اس میں منافقین کے حوالے سے اور بہت سارے سابقہ امتوں کے واقعات اور ان کے جو احوال ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. مگر آج کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید کے آغاز کے طور پہ بھی اس کو لیا جاتا ہے اور پہلا جو کلمہ ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں مفسرین کرام کی کثیر تعداد میں رائے یہ ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو صرف بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کو یہ کلمہ بھیجا گیا ہے وہ جانتا ہے. اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جس طرح ڈاکیا ہوتا ہے وہ ہر آنے والے خط کے بارے میں نہیں جانتا. بعض کے بارے میں تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کس بارے میں ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ جو درمیان میں لے کر آنے والا ہے وہ کچھ نہیں جانتا. تو یہ وہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کو جیسے ہی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تو نبی رحمت حضور خاتمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی پہنچایا تو آپ نے ان کو وصول کرنے کے بعد باقی کلمات کے بارے میں موجود ہے کہ پوچھا، لیکن ان کلمات کے بارے میں نہیں پوچھا. تو یہ عشاق کہتے ہیں کہ یہ محب اور محبوب کا کلام ہے. یہ محب اور محبوب کی آپس کی گفتگو ہے. یہ کوئی محبت بھری باتیں ہیں. یہ صرف بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کی طرف بھیجی گئی ہیں وہ جانتا ہے. اس کے بعد آغاز ہے ذالک الکتاب. تو یہ وہ پہلا کلمہ ہے جس میں کلام الہی کو، رب کے کلام کو کتاب قرار دیا گیا. کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو جو لکھی جائے. تو یہ کلام اس معاشرے میں آ رہا ہے جہاں پہ لکھنا معیوب سمجھا جاتا ہے. عربوں کی تاریخ یہ ہے کہ عرب بولنا جانتے ہیں. عربی وہ اسی لیے اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اور باقی ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں کہ یہ گونگے ہیں. لکھنا وہ آر سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں. اور اس کلام کا آغاز ذالک
یہ کتاب، اور الکتاب اب یہ وہ موقع محل نہیں ہے کہ الکتاب کو واضح کیا جائے کہ اس پہ الف لام اس کی وہ خصوصیت واضح کرتا ہے کہ اس جیسی کوئی لکھی گئی نہیں، نہ اس جیسی کوئی لکھی جائے گی، اور یہ سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔ اب اس پر ایک جو جدید رائے ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب کہہ کر دراصل امت مسلمہ کو، امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانا مقصد ہے کہ جس طرح حدیث پاک میں بتایا گیا کہ علم مومن کی میراث ہے، تو ذالک الکتاب یہ اس کلام الہ کا پہلا کلمہ بتا رہا ہے کہ مومن ہمیشہ علم سے وابستہ رہے گا۔ کتاب اس لیے کہا گیا، اور باقی جو کتابیں ہیں جن کو ہم الہامی کتابیں کہتے ہیں ان کو ان کے اندر کتاب نہیں کہا گیا۔ یہ قرآن مجید ہے جس کا پہلا ٹائٹل کتاب ہے۔ ویسے قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، آگے آئیں گے، کہیں قرآن مجید کو کتاب مبین کہا گیا، کہیں فرقان کہا گیا، کہیں قرآن مجید کہا گیا، کہیں محفوظ کہا گیا، بہت سارے اس کے نام آئیں گے، لیکن اس کا سب سے پہلا جو نام ہے یہ کتاب ہے، اور کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں آئے اس معاشرے میں سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا آغاز کرایا، اور یہ آج کے مسلمان کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ مسلمان ہے تو پھر علم سے دور کیوں ہے، مومن ہے تو پھر علم سے دور کیوں ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو پالو، اور مومن ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیوں کہ اس کی کتاب، اس کا کلام الہ جس سے مومن منسوب ہے قرآن، اس کا آغاز ذالک الکتاب سے ہو رہا ہے کہ مومن ہمیشہ کتاب سے، علم سے منسوب رہے گا۔ اور پھر دیکھیے اس سے آگے چل کر کہ فرمایا لا ریبا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ریب کہتے ہیں کسی مشکوک چیز کے بارے میں، جس کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو، فرمایا لا ریبا، کوئی اس کے بارے میں شک نہیں، فیہ، اس میں، یعنی یہ جو کتاب اب آگے آنے والی ہے ساری کتاب، اس کا آغاز ہے، فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین۔ اب یہ ساتھ ہی ایک اعلان بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے، ایک دعوت فکر بھی ہے کہ شک تو اس میں کوئی نہیں ہے، کتاب میں شک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ الکتاب ہے۔ الکتاب کا مطلب یہ کہ جو خاص لکھی گئی ہے، خاص لکھی گئی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے، یعنی جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو متقی نہیں ہیں، جن کے پاس تقوی کی دولت نہیں ہے، وہ بے شک قرآن مجید پڑھتے رہیں، ان کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ اور قرآن مجید میں پھر آگے چل کے بہت سارے مقامات پر اس بات کو واضح بھی کیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن سے بہت سارے گمراہ بھی ہو جائیں گے، اور ہوئے۔ قرآن مجید اپنے آغاز میں بتا رہا ہے کہ خبردار تم اس بات میں مت رہنا کہ تمہارے پاس قرآن ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس شک شبے کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن قرآن پہلے بتا رہا ہے کہ اس بات میں شک نہ کرنا کہ اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں، لیکن یہ ہدایت دے گا متقین کو، یہ سیدھا راہ دکھائے گا ان کو جو ڈرنے والے ہیں۔ تو آج کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، جو پریکٹیکلی ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ علم مومن کی میراث ہے، اور قرآن مجید کی پہلی آیت تمام مسلمانوں کو یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ کتاب
یعنی علم اور پڑھنا لکھنا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھنا لکھنا، یہ اس کا حصول، اس کی تگ و دو، اس کی کوشش، یہ قرآن مجید کی دعوت فکر ہے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید صرف پڑھنا نہیں، بے شک پڑھنا باعث ثواب ہے، اس کے ہر لفظ سے، ہر حرف سے ثواب ہی ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کی پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ دعوت عمل دے رہی ہے۔ دعوت عمل کس طرح دے رہی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، تقوی اختیار کرو گے۔ اب تقوی کے لیے پھر بہت ساری شرائط آئیں گی۔ پرہیزگاری کس چیز سے ہوگی؟ کہ اس کے لیے ہمارا لباس پاک ہو، ہماری زبان پاک ہو، ہمارا خیال پاک ہو، ہماری نظر پاک ہو، پھر یہ قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ بے شک پڑھنے سے ثواب ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا ہدایت اسے دے گی، ثواب بھی ملتا رہے گا، ثواب یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن ہدایت اسے دے گی جو متقی ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ تو لہٰذا آج کی یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، اس میں ہمارے لیے عمل کی چیز یہ ہے کہ پہلے تو قرآن مجید میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ دوسرا، علم کے لیے، علم کوئی بھی علم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید کو پڑھنا ہی ثواب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے متعلق جتنے علوم ہیں ان سب کو پڑھنا ثواب ہے، اگر وہ انسان کو تقوی کی طرف اور ہدایت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تقوی انسان کی زندگی کے سارے اعمال سے وابستہ ہے، کہ انسان کاروبار کیا کر رہا ہے، انسان زندگی میں ذریعہ معاش کیا اختیار کیے ہوئے، ان سب پہ محیط ہے تقوی۔ اور قرآن مجید نے پہلی آیت میں اعلان کر دیا ہے کہ ہدایت اسے ملے گی جو تقوی اختیار کرے گا۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہماری آج کے اس درس کو قبول فرمائے اور اسی طرح ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا